بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ حماد بن سلمہ کی روایت میں ان کا وہم، پیج 274، سیرت النبی، جلد سوم۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شورش بزم طرب کیا، عود کی تقریر کیا، درد مندان جہاں کا نالائے شبگیر کیا، عرصۂ پیکار میں ہنگامائے شمشیر کیا، خون کو گرمانے والا نہرائے تکبیر کیا، اب کوئی آواز صوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویراں میں جان رفتہ آ سکتی نہیں۔ بچپن میں شق صدر کا سب سے صحیح اور محفوظ سلسلہ سند وہ ہے جو حماد بن سلمہ ثابت بطانی سے اور ثابت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ روایت صحیح مسلم، مسند احمد ابن سعد اور دلال ابو نعیم میں ایک ہی سلسلہ سند سے مذکور ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ سے ثابت البنانی، اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور قلب مبارک کو چاک کیا اور اس کو نکال کر اس سے ذرا سا جمع ہوا خون نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا اتنا حصہ تم میں تھا، پھر اس کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے دوڑے ہوئے آپ کی ماں کے دائیہ حلیمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد مار ڈالے گئے۔ لوگ آپ کے پاس پہنچے، دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ سینہ مبارک میں زخم کے نشان یعنی ٹانکے مجھ کو نظر آتے تھے۔ مسند احمد حنبل بھی یہی حدیث اسی سلسلے میں سند سے حضرت انس سے مروی ہے، اور اس میں آخر میں واحد متکلم کی بجائے جمع متکلم ہے، یعنی یہ کہ مجھ کو نظر آتے تھے کی جگہ پر یہ ہے کہ ہم کو زخم کے ٹانکے نظر آتے تھے۔ اس سلسلہ سند کے صحیح اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحاح میں معراج اور شق صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انس سے مروی ہیں، ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس کے شاگردوں میں سے قتادہ، زہری، شریک اور ثابت بنانی 4 شخص ہیں۔ ثابت بنانی سے 2 آدمی ان واقعات کو نقل کرتے ہیں۔ سلمان بن خیرہ اور حماد بن سلمہ، حماد کے علاوہ اور جو ترک اوپر مذکور ہوئے، ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شق صدر کا ذکر ہے، لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے، یعنی یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلے میں وہ شق صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں اور شق صدر کے واقعہ کو الگ اور مستقل بچپن کے زمانے کی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف حضرت انس کے شاگردوں میں سے کوئی بلکہ حماد کے دوسرے اہم ہم درس طلبہ میں سے بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل نہیں کی ہے۔ حماد کی نسبت اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی سبب سے امام بخاری نے ان کی روایتیں نہیں لیں۔ امام مسلم اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جو ان کی روایتیں ہیں ان کو چن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایات اسی خرابی حافظہ کے زمانے کی ہیں کہ انہوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدر اور معراج کے مشترک واقعہ کو رد کر دیا۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ انشاءاللہ اسی کا باقی سلسلہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ویلاگ نمبر 2 میں ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔
تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا.